اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ خاتمۃ المطاف التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجہ ان التنافی بین الدلیلین اذا کان بنحو العموم والخصوص المطلق او المطلق والمقید فقد علمت انہ من اقسام التعارض غیر المستقر وانہ داخل فی قاعدۃ الجمع وان المرجع هناك هو الجمع بینہما بتخصیص العام والتقیید المطلق وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ التَّبَايُنِ الْكُلِّ فَالْمَرْجَعُ وَالتَّرْجِيحُ ثُمَّ التَّخْيِيرُ كَمَا إِذَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ ثَمَنُ الْعَذْرَةِ سُحْتٌ وَفِي الْخَبَرِ الْآخَرِ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْعَذْرَةِ بقي الكلام فيما إذا كان التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری آج خاتمہ کے بارے میں ہے۔ خاتمہ اس میں ہے کہ التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجہ، جب تنافی دو دلیلوں کے درمیان ہو، ٹھیک، اور ہو تنافی دو دلیلوں کے درمیان کیسے؟ بے نحو عموم و خصوص مطلق ہو یا مطلق اور مقید ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک دلیل عام ہے، دوسری خاص ہے، ایک مطلق ہے، دوسری مطلب مقید ہے۔ تو آپ نے جانا کہ یہ اقسام تعارض غیر مستقر ہے اور یہ داخل ہو جاتا ہے جمع عرفی میں، داخل ہو جاتا ہے، اس کو جمع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ مطلق کو خاص پر حمل کر دیتے ہیں، مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں، کیونکہ مطلق کے ساتھ مقید چلتا ہے نا۔ عام کو خاص کے ساتھ قید لگا دیتے ہیں، عام کی خاص سے قید لگاتے ہیں، مطلق کی مقید سے قید لگا دیتے ہیں، اور وہ تعارض وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے آگا جان۔ جب دو دلیلوں کے درمیان تنافی بنحو عموم خصوص مطلق ہو یا مطلق اور مقید ہو تو آپ نے پہچانا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اقسام تعارض غیر مستقر ہے اور یہ داخل ہے قاعدہ جمع میں، ٹھیک ہے نا۔ قاعدہ جمع اور جمع عرفی جو تھا اس میں یہ کیا ہے آگا جان؟ داخل ہے۔ یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تنافی دونوں کے درمیان بے نحو تباین کلی ہو، تنافی دونوں کے درمیان تباین کلی ہو تو مرجع جو ہے وہ ترجیح ہے، پھر تخییر ہے، ٹھیک ہے۔ جب تنافی دونوں کے درمیان، دونوں دلیلوں کے درمیان تنافی بے نحو تباین کلی ہو، پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ پھر ترجیح دیکھیں گے کہ کون سی روایت ان دو میں ترجیح رکھتی ہے۔ پہلے نمبر پہ ترجیح ہے، اس کے بعد اگر کوئی بھی ترجیح نہیں رکھتی تو پھر تخییر ہے، پھر تخییر ہے، جیسا کہ یہ آیا ہے ثمن العذرۃ سحتن، اور دوسری خبر میں آیا لا باس بثمن العذرۃ، ٹھیک ہے۔ ثمن العذرۃ سحتن، اور دوسری خبر میں آیا لا باس بثمن العذرۃ، ٹھیک ہے نا۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے آپ دیکھ رہے ہو کیا کرنا ہے۔ پھر یہاں دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، کسی کو کوئی ترجیح بھی نہیں ہے، تو یہاں تخییر ہے، تخییر، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا یہ ہے کہ جب تعارض دو دلیلوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہو، جیسے اکرم العلماء پھر کہے لا تکرم الفساق، تو یہ دو دلیلیں عالم فاسق میں جمع ہو رہی ہیں۔ عالم فاسق مجمع العنوانین ہے۔ اکرم العلماء کہتی ہے اس کا احترام کرو، لا تکرم الفساق کہتی ہے اس کا احترام نہ کرو، تو پھر ذمہ داری کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، وہاں کیا کرنا ہے،
توجہ فرما رہے ہو، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ خاتمہ کے اندر بھلا کیا کہا ہے جی؟ خاتمہ کے اندر یہ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ جب دو دلیلوں کے درمیان تنافی بے نحو عموم خصوص مطلق ہو یا جناب علی مطلق اور مقید ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے پہچانا کہ یہ اقسام تعارض غیر مستقر ہے۔ اس تعارض کو ختم کر سکتے ہیں، دلیلوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ جو عام ہے خاص کے ذریعے اس کو قید کر دیں گے، عام کی تخصیص لگائیں گے خاص کے ذریعے سے، اور مطلق کو مقید کریں گے، دلیل وہ جو قید والی ہے اس کے ذریعے سے مطلق کو مقید پر حمل کریں گے، عام کو خاص پر حمل کریں گے، اس طرح کہتے ہیں، تو تعارض ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جناب تباین ہو کلی، دونوں کے درمیان دونوں دلیلیں تباین کلی رکھتی ہوں، جیسے سمن العذرت صوتن عذرا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے اس کی قیمت حرام ہے، اور دوسری کہ لا باس بثمن العذرا، سمن عذرا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تباین کلی ہے۔ یہاں کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ دیکھیں کون سی روایت ترجیح رکھتی ہے اس کو لیں گے، اگر کوئی ترجیح مرجی نہیں ہے تو پھر تخییر ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ تعارض دو دلیلوں کے درمیان جب عموم و خصوص من وجہ ہو، اکرم العلماء ایک دلیل، دوسری لا تکرم الفساق، اب یہ کہاں جمع ہو رہی ہیں، عالم فاسق، ایک عالم بھی ہے فاسق بھی ہے، یہاں کیا کریں گے، اکرم العلماء والی دلیل کہتی ہے اس کا احترام کرو، لا تکرم الفساق کہتی ہے اس کا احترام نہ کرو۔ ذمہ داری کیا ہے، جب تعارض عموم و خصوص من وجہ ہو تو اس وقت وظیفہ کیا ہے، ذمہ داری اس وقت کیا بنتی ہے، اس وقت انسان کی ذمہ داری کیا ہے، جب تعارض عموم خصوص من وجہ کا ہو، عموم خصوص من وجہ ہو تو پھر وہاں کیا کرنا ہے، پھر وہاں کیا کریں گے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، یہ مطلب ہے جناب، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ خاتمۃ المطاف التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجہ۔ خاتمہ مطاف، خاتمۃ المطاف، مطاف کہتے ہیں بیت اللہ کے گرد جو پتھر لگا ہے، مطاف ہے یعنی طواف والی جگہ، مطاف اس کو کہتے ہیں طواف والی جگہ کو۔ خاتمۃ المطاف التعارض علی نحو العموم والخصوص من وجہ، تعارض بے نحو عموم خصوص من وجہ۔ تنافی، ان التنافی بین الدلیلین اذا کان بنحو العموم والخصوص مطلق او المطلق والمقید، جب تنافی دو دلیلوں کے درمیان بے نحو عموم خصوص مطلق ہو یا مطلق اور مقید ہو، فقد علمت انہ من اقسام التعارض غیر المستقر، تو آپ نے جانا کہ یہ اقسام تعارض غیر مستقر میں سے ہے، وَأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قاعدۃ الجمع، اور یہ داخل ہے قاعدہ جمع میں، وَأَنَّ الْمَرْجَعَ هُنَاكَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِتَخْصِيصِ اللام وتقیید المطلق، اور مرجع وہاں جمع ہے دو دلیلوں کو بتخصیص لام و تقیید المطلق، عام کی تخصیص اور مطلق کی قید لگانا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ التَّبَايُنِ الْكُلِّ فَالْمَرْجَعُ هُوَ التَّرْجِيحُ ثُمَّ التَّخْيِيرُ، جب تنافی بینہما دو دلیلوں کے درمیان تباین کلی ہو تو مرجع جو ہے وہ ترجیح ہے، پھر تخییر ہے۔ کما اذا ورد فی الخبر ثمن العذرۃ صوت وفی الخبر الاخر لا باس بثمن العذرۃ، جیسا کہ ورد فی الخبر، خبر میں آیا ہے ثمن العذرۃ صوت، عذرا کی قیمت جو انسانوں کا نہیں ہوتا فضلہ اس کی، ٹھیک ہے، ثمن العذرا، عذرا کی قیمت کیا ہے، ثمن العذرا حرام ہے، اور دوسری فی الخبر الاخر لا باس بثمن العذرا، عذرا کی قیمت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھو ٹکراؤ ہے اور تباین کلی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کیا کریں گے، پہلے ترجیح دیکھیں گے کسی روایت کی، ثمن العذرا صوت والی ترجیح رکھتی ہے تو اس کو مقدم،
لا باس بثمن الادری والی ترجیح رکھتے ہیں تو اس کو لیں گے. اگر کوئی ترجیح مرجی نہیں ہے پھر تخییر ہے جس پر چاہیں عمل کریں. باقی الکلام فیما اذا کان التعارض بین الدلیلین علی نحو العموم والخصوص من وجہ. کلام باقی ہے جب تعارض دو دلیلوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ. کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفساق. کما اذا قال اکرم العلماء جب کہے اکرم العلماء ثم قال پھر کہے لا تکرم الفساق فساق کا احترام نہ کرو علماء کا احترام کرو. فَيَكُونُ الْعَالِمُ الْفَاسِقُ مَجْمَعَ الْعُنْوَانَيْنِ. پس عالم فاسق مجمع العنوانین دو عنوانوں کو کیا کر رہا ہے جمع کر رہا ہے دونوں عنوانوں کا مجمع ہیں. فَيَجِبُ اِكْرَامُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عَالِمًا اس کا احترام واجب ہے اس اعتبار سے کہ یہ عالم ہے. وَيُحَرَّمُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فَاسِقًا وَيُحَرَّمُ اور حرام ہے بے اعتبار کون فاسقان اس اعتبار سے کہ یہ فاسق ہے. یحرم یعنی احترام حرام ہے اس اعتبار سے کہ یہ فاسق ہے. اس اعتبار سے کہ عالم ہے احترام واجب ہے اور اس اعتبار سے فاسق ہے کیا بلا احترام حرام ہے. فما ہی الوظیفہ وظیفہ کیا ہے ذمہ داری کیا ہے. وکما اذا ورد دلیل یدل باطلاق علی نجاست حضرت کل ما لا یؤکل لحمہ وورد دلیل آخر یدل باطلاق علی طہارت حضرت کل طاہر. دلیل وارد ہوئی ہے جس کا اطلاق دلالت کرتا ہے کہ نجاست عذرا کل ما لا یؤکل لحمہ. دلیل وارد ہوئی ہے جو دلالت کرتی ہے جس کا اطلاق علی نجاست حضرت کل ما لا یؤکل لحمہ جو کہتی ہے ما لا یؤکل لحمہ کا عذرا نجس ہے. کما اذا ورد دلیل آئی ہے یدل باطلاق جو اطلاق جس کا دلالت کرتا ہے علی نجاست حضرت کل ما لا یؤکل لحمہ ما لا یؤکل لحمہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا عذرا نجس ہے. وورد دلیل آخر یدل باطلاق علی طہارت حضرت کل طاہر اور دوسری دلیل آئی ہے جس کا اطلاق کہتا ہے کہ ہر پرندہ کا عذرا پاخانہ اس کا ہر پرندے کا عذرا پاک ہے. ورد دلیل آخر دوسری دلیل آئی ہے یدل باطلاق علی طہارت حضرت کل طاہر کے ہر پرندے کا عذرا پاک ہے. ٹھیک. فیکون الطاہر غیر المعقول مجمع العنوانین پس طائر غیر معقول وہ پرندہ جو غیر معقول ہے مجمع العنوانین وہ دونوں عنوانوں کو جمع کرتا ہے. فَهَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِ حضرتِ بِحُکْمِ دلیل الاول. ٹھیک ہے کیا حکم لگایا جائے گا عذرائے طاہر کے نجس ہونے کا بے حکم دلیل الاول پہلی دلیل کے حکم کے مطابق چونکہ غیر معقول ہے پہلی دلیل کے حکم کے مطابق کیا اس عذرا کے نجس ہونے کا حکم لگے گا او بے طہارت ہی بے حکم دلیل ثانی یا اس کی طہارت کا حکم لگے گا دوسری دلیل کے حکم کے مطابق. لا شکا فی انصراف روایات تغییر عن المقام شک ہی نہیں ہے روایات تغییر منصرف ہیں عن المقام اس مقام سے مراد دو روایات کے عموم و خصوص من وجہ ہے اس مقام سے کہ جہاں دو روایات کے درمیان مقام سے مراد کیا ہے دو روایات جن میں عموم خصوص من وجہ پایا جاتا ہے. شک ہی نہیں ہے کہ روایات تغییر کیا ہیں منصرف ہیں. لا شک فی انصراف روایات تغییر عن المقام شک ہی نہیں ہے کہ روایات تغییر منصرف ہیں عن المقام اس مقام سے دو روایات کے عموم خصوص میں وجہ رکھتی ہیں روایات تغییر اس سے منصرف ہیں. لا شک فی انصراف روایات تغییر عن المقام شک ہی نہیں ہے روایات تغییر منصرف ہیں عن المقام اس مقام سے جہاں دو روایت میں عموم خصوص میں وجہ ہے. لأن المتبادر من قولی فی روایت الحسن بن جہم یجینا رجلان وکلاہما ثقۃ بحدیثین مختلفین اس لیے کہ متبادر من قولی اس قول سے جو متبادر ہے فی روایت حسن بن جہم یجینا رجلان ہمارے پاس دو مرد آتے ہیں کلاہما ثقہ دونوں ثقہ ہیں بحدیثین مختلفین دو مختلف حدیثیں لاتے ہیں ہوا اختلافہما فی تمام المدلول
ان دو کا اختلاف تمام مدلول میں لا فی بعض، نہ بعض مدلول میں ہے۔ روایت یہ کہتی ہے، مزہ نہیں آیا دوبارہ پڑھوں، لا شک فی انصراف روایت تغییر عن المقام، شک ہی نہیں ہے کہ روایت تغییر منصرف ہیں اس مقام سے۔ اس مقام سے مراد جہاں دو روایات میں عموم خصوص من وجہ، اس مقام سے روایت تغییر انصراف رکھتی ہیں۔ کیوں؟ لأن المتبادرہ من قولی فی روایت الحسن بن جام یجیون رجلان وکلاہما ثقۃ بحدیثین مختلفین، اس لیے کہ متبادر اس قول روایت حسن ابن جام سے کہ دو مرد ہمارے پاس آتے ہیں، دونوں سکہ ہیں، دو حدیثیں مختلف لاتے ہیں، وہ اختلاف ما فی تمام المدلول ہے، ان کا اختلاف تمام مدلول میں ہے۔ وہ دو روایات جو ہیں نا ان کا اختلاف تمام مدلول میں ہے، لا فی بعض، نہ بعض مدلول میں اختلاف ہے۔ ولذالک کان منصرفا اما اذا کان تنافی بنحو العموم والخصوص المطلق۔ ولذالک روایت مذکور یہ جو پڑھی ہے یجیون رجلان کے لہما ثقہ والی، یہ روایت مذکور منصرف ہے۔ اما اذا کان تنافی بنحو العموم والخصوص مطلق، جب تنافی بنحو عموم خصوص مطلق ہو تو یہ روایت اس سے منصرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ فیکون المرجع و روایت الترجیح، پس مرجع روایت ترجیح ہے یہاں۔ فلو کان حکم احد دلیلین فی مورد الاجتماع موافقا للکتاب دون غیرہ او مخالفا للعامۃ فیؤخذ بہ دون الآخر، اگر حکم دو دلیلوں میں سے ایک کا حکم مورد اجتماع میں، اور جس جگہ پہ عموم خصوص من وجہ جمع ہو رہے ہیں، مورد اجتماع میں دو دلیلوں میں سے ایک کا حکم، دو دلیلوں میں ایک کا حکم موافق کتاب ہے، دون غیر، دوسری کے بغیر، ایک کا حکم موافق کتاب ہے دوسرے کے بغیر، او مخالفا للعامہ، یا ایک کا حکم مخالف عامہ ہیں، فیؤخذ بہ دون الآخر، پس اس روایت کو اخذ کیا جائے گا دون الآخر، دوسرے کے بغیر، پس اس کو اخذ کیا جائے گا کس کو بھلا؟ جو موافق کتاب ہے، جو مخالف عامہ ہیں، فیؤخذ بہ، اس کو اخذ کیا جائے گا دون الآخر، دوسری کے بغیر۔ نعم یعمل بہما فی مورد الافتراق ولا محظور فی ذلک الامکان ان یکون الامام فی مقام بیان الحکم الواقعی بنسبت الی اصل الحکم لا بنسبت الی اطلاقہ۔ نعم یعمل بہما، جی ہاں دونوں روایت پر عمل کیا جائے گا، فی مورد الافتراق، افتراق کے مورد میں، جہاں ہر دلیل دوسری سے کیا آئے گا جان؟ مورد اجتماع میں نہیں، ایک ایک مورد افتراق ہے نا، عموم خصوص من وجہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مورد افتراق میں ہر دلیل پر عمل کیا جائے گا۔ نام یعمل بہما، جی ہاں دونوں روایات پر عمل کیا جائے گا مورد الافتراق، افتراق کے موارد میں، جہاں ایک ایک مورد جدا ہے۔ ولا محظور فی ذلک، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لامکان ان یکون الامام فی مقام بیان الحکم الواقعی بنسبت الی اصل الحکم، چونکہ امکان ہے کہ امام مقام بیان حکم واقعی میں ہو، اصل حکم کی نسبت، امکان ہے کہ امام مقام بیان حکم واقعی میں ہو بنسبت اصل حکم، لا بنسبت اطلاق ہی، نہ بنسبت الی اطلاق الحکم، نہیں آگا۔ نام یعمل بہما فی مورد الافتراق، جی ہاں بہما دونوں روایت پر عمل کیا جائے گا افتراق کے مورد میں، ولا محظورا فی ذالک، اور اس میں محظور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ لامکان یکون الامام فی مقام بیان الحکم الواقعی بالنسبت الی اصل الحکم، چونکہ امکان ہے کہ امام مقام بیان حکم واقعی میں ہو نسبت بے اصل حکم، لا بنسبت الی اطلاق، نہ بنسبت اطلاق حکم، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے امام در مقام بیان حکم واقعی نسبت بے اصل حکم ہو، ٹھیک ہے، مقام بیان اطلاق حکم نہ ہو۔ ولیس الخبر کشہادت الشاہد حیث لا یجوز الاخذ ببعض مدلولها دون بعض،
اور خبر توجہ فرما رہے ہو، روایت خبر شہادت شاہد کی طرح بھی نہیں ہے، ولیس الخبر ہو، خبر کا شہادت شاہد بھی نہیں ہے، شہادت شاہد کی طرح نہیں ہے، حیث لا یجوز الاخذ ببعض مدلولہا کہ بعض مدلول کا اخذ کرنا جائز نہیں ہے، دون بعض بعض کے بغیر، بعض پر لینا جائز نہیں، بعض کے بغیر بعض کو لے سکتے ہیں، وہ اس طرح بھی نہیں ہے۔ ولیس الخبر کا شہادت شاہد حیث لا یجوز الاخذ ببعض مدلولہا دون بعض، خبر جو ہے نا، خبر شہادت شاہد کی طرح بھی نہیں ہے، خبر شہادت شاہد کی طرح نہیں ہے کہ لا یجوز الاخذ ببعض مدلولہا کہ بعض مدلول کا اخذ کرنا جائز نہیں ہے، دون بعض بعض کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تم الکلام بحمد للہ فی تعارض الادلہ، کلام ہماری تمام ہو گئی الحمدللہ تعارض ادلہ کے بارے میں۔ میرا دل کرتا ہے نام سے ایک مرتبہ پھر پلٹوں، نعم یعمل بہما فی موردی الافتراق، جی ہاں دونوں روایات پر عمل کیا جائے گا افتراق کے مورد میں، موردی ہے نا، افتراق کے دو مورد میں، ولا محظور فی ذالک، اور اس میں کوئی معذور بھی نہیں ہے کہ ہر روایت پر عمل کریں، اور یہاں مل نہیں رہا افتراق والے مورد میں ہر روایت پر عمل کر لیں، کیوں؟ لامکان یکون الامام فی مقام بیان الحکم الواقعی بنسبت الی اصل الحکم، چونکہ امکان ہے کہ امام مقام بیان حکم واقعی کر رہا ہو نسبت بے اصل حکم، لا بنسبت الی اطلاقی، نہ جو ہے نسبت بے اطلاق حکم کو بیان کر رہا ہو، در مقام بیان اطلاق حکم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولیس الخبر کا شہادت شاہد حیث لا یجوز الاخذ ببعض مدلولہا دون بعض، اور خبر شہادت شاہد کی طرح نہیں ہے کہ بعض مدلول کا اخذ کرنا جائز نہیں ہے، دون بعض دوسرے بعض کے بغیر۔ تم الکلام بحمد للہ فی تعارض الادلۃ، الحمدللہ تعارض ادلہ کی بحث بھی تمام ہو گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، خدا کا شکر ہے جس نے توفیق دی کہ جو ہے کتاب کی بحث جو ہے الموجز فی اصول الفقہ جو ہے، جو تالیف ہے فقیہ ہے محقق حضرت آیت اللہ العظمہ جعفر سبحانی کی لکھی ہوئی، یہ آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کی میں نے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں جو ہے کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ عزیز جو ہیں معاف فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہیں امکان ہے عبارت میں اتار چڑھاؤ آیا ہو، بندے کی توجہ ہوتی ہے مطلب کی طرف، تو کہیں عبارت میں زیر زبر اوپر نیچے ہوئی ہو تو اپنی فراخ دلی سے وہ بھی معاف کریں گے، اور کہیں مطلب میں کمی بیشی رہ گئی ہو، زیادہ توضیح دینی تھی بندے حقیر نے کم دی، ٹھیک ہے، اور آپ کے دل میں آئی ہو بات کہ اس کو زیادہ توضیح دینی چاہیے تھی، تو انشاءاللہ التماس ہے کہ آپ اپنے وسیع دل سے مجھے اس سے معاف فرمائیں گے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ہماری بحث کو، اس مباحثے کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں قبول اور منظور فرمائے۔ محمد اور اہل بیت محمد پہ آخر میں صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موفق رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔